اور میرے محترم کو اصل میں جو ہے ایک مغالطہ لگا ہے ہمیں، ایک مغالطہ لگا ہے کہ ماشاءاللہ ہم جو ہے ایمان والے ہیں تو ایمان کی محنت کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ تو دیکھو میرے محترم کو، ایمان والے ہیں اسی لیے اللہ نے ہم کو ایمان کی محنت دی کہ ہم ایمان والے ہیں، لہذا ایمان پر محنت کریں۔ جیسے مثال کے طور پر، مثال سے آپ کو بات سمجھاتے تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہمارے پاس جو ہے کھیت ہے، کھیتی ہے ہمارے پاس، تو سچی بتاؤ بھائی کھیت پہ محنت کریں گے نہیں کریں گے؟ ارے بولو نا بھائی، کھیت ہے تو کھیت کی محنت ہے۔ اچھا بتاؤ، اگر صرف دعویٰ کرے آپ کہ میں کھیت والا ہوں، دعویٰ کرے اور محنت نہ کرے تو کھیت سے نفع ہوگا کیا؟ کھیت سے نفع نہیں ہوگا۔ صرف کھیت کا دعویٰ کرنا کھیت سے نفع نہیں دلائے گا۔ بھائی کھیت ہے آپ کے پاس، آپ محنت کرو، آپ محنت کرو اپنی کھیتی پر، اس سے آپ کو نفع ہوگا۔ اور اگر کھیت پر محنت نہ کرے تو آدمی کھیت بیچ کر کھائے گا، کیا کرے گا جی بولو؟ تھوڑا دیکھو سمجھو بات کو ہماری، ایک ہم مثال سے بات سمجھا رہے ہیں آپ کو، اور یہ مثال دی تھی ہمارے جو ہے مہاراشٹر کے سابق امیر حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیانات میں یہ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کھیت والا کھیت پر محنت نہ کرے تو کھیت بیچ کر کھائے گا، کیا کرے گا؟ ہاں 10 ایکڑ دے، 1 ایکڑ بیچ دیے، بولے مول صاحب کیوں بیچے؟ بھائی کھانے کو نہیں، گھر میں محنت نہیں کرے تو 1 ایکڑ بیچ دیے، اب 9 ایکڑ بچی تو کھیت بیچ کر کھائے گا۔ ایک دکان والا ہے، دکان والا دعویٰ کرے میں دکان والا ہوں، دکان پر محنت نہ کرے، دکان بیچ کر کھائے گا، بولو بھائی کھائے گا نہیں کھائے گا؟ ہاں محنت نہیں کر رہا دکان پر۔ میرے محترم کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایمان والا اگر صرف دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور ایمان پر محنت نہ کرے تو یہ ایمان بیچ کر کھائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایمان بیچ کر کھائے گا۔ اور میرے محترم کو، اور جو ہے آج دنیا میں لوگ ایمان بیچ رہے ہیں۔ آپ جائیں ادھر جو ہے علاقوں میں، یہ تلنگانہ کا علاقہ، یہ آندھرا کا علاقہ، دیہاتوں میں جائیں آپ، وہاں جو جماعتیں جا کر کام کر کے آئی انہوں نے ہم کو بتایا کہ مولانا صاحب لوگ جو ہے مسلمان آٹے کے 1 کلو پاکٹ پر اپنا ایمان چھوڑنے کو تیار ہے۔ کتنے آٹے پر جی بولو؟ 5 کلو آٹا، 5 کلو آٹے کے پاکٹ پر، کہ ٹھیک ہے آپ ہم کو، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کو، غریب ہیں، آپ 5 کلو آٹا دے دو، آپ جو بولے وہ کرنے کو تیار ہے۔ دیکھیں آپ، ایمان والا ایمان پر محنت نہ کرے، ایمان بیچ کر کھائے گا، کھا رہے دنیا میں۔ اس لیے دیکھو میرے محترم کو، ایمان کی محنت اس لیے ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ارے بھائی آپ ایمان والے ہو، ایمان پر محنت کرو، دعویٰ نہیں چلے گا، یہاں پر محنت کرنا پڑے گا۔ جیسے کھیت پر محنت ہے، صرف کھیت کا دعویٰ نفع نہیں دے گا، دکان پر محنت ہے، دکان کا دعویٰ نفع نہیں دے گا، ایسے ایمان کی محنت ہے، ایمان کا دعویٰ نفع نہیں دے گا۔ ہم تو ایمان والے ہیں، ارے بھائی ایمان والے ہو تو ایمان پر محنت کرو، امت میں لے کے چلو پھر ایمان کو۔ کتنا قیمتی ایمان ہے، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ایمان کا کلمہ دوسرے میں ہو وہی جھک جائے گا۔ اتنا قیمتی ایمان، اتنا قیمتی ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور میرے محترم کو، ایمان جو ہے جنت کی قیمت ہے۔ ایمان کیا ہے بولو؟ جنت کی قیمت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی 1 بالشت زمین پوری دنیا مل کر اس کی قیمت نہیں دے سکتی۔ اچھا بتاؤ بھی دنیا کتنی بڑی ہے؟ ہاں دنیا کتنی بڑی ہے؟ 250-300 ملک ہے دنیا کے اندر، کتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات اور کتنا جو ہے روپیہ پیسہ۔ ہمارے نبی فرما رہے کہ جنت کی 1 بالشت زمین، 1 بالشت زمین پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی۔
وہ جنت کی قیمت اللہ نے ایمان کو بنایا ہے. اتنا قیمتی ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے. آج دیکھو میرے محترم کو، جو لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ جو ہے ایمان چھوڑ رہے. کیوں چھوڑ رہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ بعض جو ہے عورتیں ایمان چھوڑ کر ادھر چلے جا رہی. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے ہوا ہم نے ان کو ایمان کی اہمیت نہیں بتائی. ایمان کی اہمیت ہم کو معلوم ہے، ایمان اتنا قیمتی ہے، ان کو نہیں معلوم ہے، اسے وہ چھوڑنے پر تیار ہے. چھوڑ رہے ہو تو اپنے ایمان کو لے کر بیٹھنا نہیں ہے، امت میں چلنا پھرنا ہے. امت میں چل پھر کر ایمان کی دعوت دینا ہے. ہر بھائی کو، ہر بہن کو سمجھانا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جو ایمان دیا ہے کتنا قیمتی ایمان ہے. اسی ایمان پر اللہ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. اسی ایمان پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچائیں گے. آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں. آپ ایمان والے بیٹھا نہیں کرتے، ایمان والے چلتے ہیں. کیا ہوتے جی بولو؟ ہاں، اپنے ایمان کو لے کر چلنا پھرنا ہے. قرآن پاک نے کہا ہے. غیروں نے نبی پر اعتراض کیا تھا. آپ دیکھو سمجھے ذرا بات. وقال، غیروں نے اعتراض کیا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. لوگوں نے کہا یہ نبی کو کیا ہوا، یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. ایسے نبی ایسے نہیں ہونا چاہیے. ان کا گمان یہ تھا نبی تو ایسے ہونا چاہیے جو مسجد میں بیٹھے، جو اپنے عبادت خانے میں بیٹھے اور اللہ کی عبادت کرے. یہ بازار میں کیوں گھومتے ہیں نبی؟ کہ نبی جو ہے بازار میں جا رہے ہیں ایمان کی دعوت کے لیے. علماء نے فرمایا آپ پورے ذخیرے حدیث میں دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت جو کی وہ نبوت ملنے سے پہلے کی. نبوت ملنے کے بعد آپ نے تجارت نہیں کی، لیکن نبوت ملنے کے بعد آپ بازار گئے. کہاں گئے جی بولو؟ بازار گئے. کیوں گئے؟ اللہ اکبر، ایمان کی دعوت کو لے کر. کیوں گئے بولو؟ ایمان کو دعوت کو لے کر گئے. ایک صاحب فرماتے ہیں، منیب ازدی ابھی اسلام کو قبول نہیں کیے تھے. وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو ہے مکے کا بازار ہے، بازار لگا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی کو، وہ لوگوں کے پاس جا رہے اور کہہ رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ بازار میں اور لوگوں کو دعوت دے. ایک آدمی تو کوئی جو ہے ان پر مٹی ڈال رہا ہے، کوئی ان کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی ان کو گالی دے رہا ہے. وہ منیب ازدی کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح سے دوپہر ہو گئی. کتنا دن جی بولو؟ آدھا دن ہو گیا. آج میرے محترم کو ہم 2.5 گھنٹے لگانے کو تیار نہیں. آدھا دن ہو گیا. منیب ازدی کہتے ہیں سورج اوپر آ گیا، صبح سے سورج اوپر آ گیا. ایک لڑکی آئی اپنے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر اور جو ہے اسے اپنے جو ہے وہ صاحب کا چہرہ دھونے لگی. اور وہ جو ہے صاحب اپنی بیٹی کو کہنے لگے، اپنی جو ہے بچی سے کہ دیکھو بیٹی تم جو ہے گھبراؤ مت، تم پریشان مت ہو، اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے سے تم گھبراؤ مت. تو وہ منیب ازدی کہتے میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ صاحب کون ہے؟ اس نے کہا ارے یہی تو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے. امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایمان کی دعوت کو لے کر بازار میں آئے. تو منیب ازدی کہتے میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا کہ یہ بیٹی یہ ان کی بیٹی ہے حضرت رقیہ یا کچھ اور نام کے. آپ دیکھیں میرے محترم، ایمان والے بیٹھا نہیں کرتے، اپنے ایمان کو لے کر امت میں چلنا پھرنا ہے. اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان قوی ہوگا، اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آئے گا. ہاں ایمان کیسا چاہیے ہم کو؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی بات کیا ہے؟ اللہ کے ذات عالی سے پلنے کا یقین. بولو بھائی کون پالتے ہیں ہم کو؟ اللہ ہم کو پالتے ہیں. اتنا بولنا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین بن جائے.
ہم اپنے اسباب سے، ہم اپنے کاروبار سے، ہم اپنی تجارتوں سے، ہم اپنی کھیتی سے، ہم اپنی ملازمت سے، ہم اپنی امامت سے نہیں پلتے۔ بولو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اتنا بولنا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت آپ اٹھا کر دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا۔ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، معارف القرآن میں لکھا ہے کہ یہ دنیا ہے نا، ایک عالم ہے۔ دنیا کتنے عالم بولو؟ ایک عالم۔ ایسے اللہ نے 40,000 عالم بنائے۔ کتنے جی بولو؟ یہ دنیا کی وجہ سے 40,000 عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے عالموں کا تنہ تنہا پالنے والا ہے۔ اس کو یقین ہمارا بنے کہ ہم اپنے کاروبار سے نہیں پلتے۔ کاروبار اختیار کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے، یہ ہے ایمان۔ تھوڑا دیکھو میرے پاس، تھوڑا سمجھو آپ۔ ایک ہم مثال بتاتے ہیں۔ دیکھو اسباب جو ہے غیروں کے پاس بھی ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے پاس بھی ہے۔ کھیتی ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ وہ بھی ملازمت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے۔ تو فرق کائے کا؟ اسباب غیروں کے پاس بھی ہے، اسباب ایمان والوں کے پاس بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں فرق صرف یقین کا ہے۔ ارے بولو فرق کس کا ہے؟ یقین کا ہے۔ غیروں کا یقین ان کے اسباب پر ہے اور ہمارا یقین اللہ پر ہے۔ ہمارا یقین کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ نہیں، ہم کاروبار سے نہیں پلتے، ہم کھیتی سے نہیں پلتے، اللہ ہمیں پالتا ہے۔ غیروں کا یقین اسباب پر اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر۔ دیکھو میرے محترم کو، اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک مثال بتاتے ہیں آپ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میرا رب جو ہے کیسا بڑا پالنہار ہے۔ اللہ نے جو ہے کھلے آنکھوں بتا دیا ہم کو، کھلے آنکھوں بتایا، سب نے دیکھا ہم نے۔ یہ لاک ڈاؤن آیا تھا نا ابھی، ارے بولو آیا تھا کہ نہیں لاک ڈاؤن؟ ہمارا جو اجتماع ہونے والا تھا اسی لاک ڈاؤن کی تو نظر ہو گیا، ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہونے والا، پھر ہوگا انشاءاللہ، پھر ہوگا۔ ہمیں تو مایوس نہیں ہونا اللہ کی ذات سے۔ دیکھو میرے محترم کو، لاک ڈاؤن نے ایک سبق سکھا کر گیا ہے ہمیں، ایک عجیب سبق سکھایا ہمیں۔ کہ لوگوں تم کاروبار سے نہیں پلتے، اللہ پالتا ہے۔ لاک ڈاؤن نے سبق سکھایا ہمیں۔ جب سخت لاک ڈاؤن تھا نا، جب مسجدیں بند تھی، مدارس بند تھے، مکاتب بند تھے، خانقاہیں بند تھی، بازار بند تھے، مارکیٹ بند تھی، دکانیں بند تھی، پورا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا تھا۔ بسیں جو ہے اپنے اڈوں پر لگی ہوئی تھی، ٹرینیں جو ہے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تھی، پورے جو ہے پلین کھڑے ہوئے تھے۔ بولو بھائی کھڑے تھے نہیں کھڑے تھے؟ حرمین بند تھے۔ پوری دنیا ایسا محسوس ہو رہا تھا پوری دنیا رک گئی، رکی تھی کہ نہیں بولو بھائی؟ اور پوری دنیا رک گئی، ایسا معلوم ہوا کہ لاک ڈاؤن صرف انڈیا میں تھوڑی تھا، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں تقریباً پوری دنیا بند تھی۔ لیکن میرے محترم کو، میرا اللہ جو ہے کتنی بڑی زبردست قدرت کا مالک ہے۔ بتاؤ جب پوری دنیا بند تھی کیا روزی بند تھی ہماری؟ بولو بھائی روزی بند تھی؟ روزی بند نہیں تھی۔ اللہ اکبر، کیوں بند نہیں تھی؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے بندو، لاک ڈاؤن زمین میں ہے، آسمان میں نہیں ہے، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ کیا ہے تمہاری روزی؟ قرآن کہہ رہا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اے میرے بندو تم پریشان مت ہو، تمہاری روزی آسمان میں ہے۔ لاک ڈاؤن آسمان میں نہیں ہے، لاک ڈاؤن زمین میں ہے۔ اور ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے غریبوں کے گھروں میں کیسے جو ہے راشن پہنچایا ہے۔ ارے بولو پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا ہوگا۔ اللہ کی قدرت کو سمجھیں ہم۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، غریب آدمی، ایک مول صاحب کی پاکٹ ہے، ایک صاحب نے لا کے دیا۔ ہم نے کہا جناب یہ پستہ ہے، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی پستہ نہیں دیکھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا پستہ کسے کہتے۔ ایک صاحب کہا یہ کس کا پاکٹ ہے مول صاحب؟ ہم نے کہا بھئی خوبانی ہے، میٹھا بنتا ہے اس کا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مول صاحب زندگی میں کبھی خوبانی نہیں دیکھی میں نے۔
رمضان آیا، لوگوں نے جو ہے شیرخرمے کا سامان تقسیم کیا. ایک صاحب آئے، کہا کہ مولوی صاحب میں جو ہے 50 گرام بادام نہیں خرید سکتا تھا، 100 کلو بادام کا پیکٹ میرے گھر آیا ہے. بولو بھائی کس نے پہنچایا؟ ارے قدرت کو دیکھا نہیں اللہ کی ہم نے؟ میرا اللہ ایسا پالنے والا ہے. جو غریب آدمی وہ جو ہے چھٹاک بادام نہیں خرید سکتا تھا، 100 کلو کا پیکٹ آیا. مولوی صاحب زندگی میں نے کبھی اتنا بادام نہیں خریدا. یہ لاک ڈاؤن ہمیں ایک سبق سکھا کر گیا ہے میرے محترم. اے میرے بندوں، تم پریشان مت ہو، تم مت گھبراؤ. جب پوری دنیا پر تھی میں نے تمہیں روزی دی ہے. بولو دی کہ نہیں دی اللہ؟ وَبِالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اے میرے بندو، تمہاری روزی آسمان میں، تم جو ہے پریشان مت ہو. اب بتاؤ روزی اسباب میں ہے؟ بولو بھائی اسباب میں نہیں ہے روزی، روزی تو آسمان سے آتی ہے. اس کا یقین ہمارا بنے. یقین کا بننا دیکھو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے ایمان کا بننا.